بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 139، سورۃ النحل، آیت نمبر 71۔ ان آیات کے اندر شرک پر رد ہے، اور شرک کی تین، جب کوئی انسان دنیا کے اندر یعنی کسی ہستی کو کسی کو اپنے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ تین وجہوں سے اس کو شریک ٹھہراتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اپنی خوشی سے دوسرے کو شریک ٹھہرا لینا اور اس کو اپنے ساتھ برابر سمجھنا۔ مثال طور پر کوئی مالک ہے تو اپنے خادم کو یا اپنے بیٹے کو یا کسی کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ یہ شرک کی ایک قسم ہے، خوشی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بغیر کسی مجبوری کے اور بغیر کسی عجز اور کمزوری اور زبردستی کے۔ دوسری قسم شرک کی ہے کہ کسی کو شریک ٹھہرائے لیکن وہ زبردستی اس کے ساتھ شریک ٹھہر جائے، زور کے ساتھ کسی کام میں شریک ہو جائے۔ اور تیسری قسم شرک کی یہ ہے کہ اس کو ضرورت ہو اپنے ساتھ شریک کرنے کی، وہ خود اس کام کو اکیلا نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر ان آیات کے اندر رد ہے پہلی قسم کی شرک کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ وہ ہستی جو لوگوں نے شریک ٹھہرائی ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور اس کو ایک مثال کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اے لوگو، جیسے کہ دنیا کے اندر تم میں سے بعض امیر ہے، خان ہے، مالک ہے، چودھری، اور بعض غریب ہے، بعض مالک اور بعض مملوک ہے، تو مالک اپنے مملوک کو اپنے ساتھ شریک نہیں تسلیم کرتا، حالانکہ وہ مالک بھی حقیقی مالک نہیں بلکہ مجازی مالک ہے۔ تو کس طرح اس ذات پاک جو حقیقی مالک ہے اس کے ساتھ تم فرشتوں کو یا انبیاء کو یا ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ اپنے لیے تو پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس بات کو کیسے پسند کرتے ہو؟ پہلی آیت نمبر 71 کے اندر اس بات پر رد ہے۔ تو ارشاد فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ وہ ذات ہے جس نے فضیلت دی تم میں بعض کے اوپر پھر رزق کے خوراک میں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا، رزق زیادہ دیا ہے، وہ مالک ہے، اور کچھ جو ہے نا اس کو غریب کیا ہے، وہ مملوک ہے، اس کا خادم ہے۔ تو فمن الذین، پس نہیں ہے وہ لوگ، فضلوا جن کو فضیلت دی گئی، برادی رزقہم اپنی روزی دینے والے یعنی واپس کرنے والے، رزقہم اپنی جائیداد یا اپنا مال، علامہ ان مملوک اور ان غلاموں کے اوپر ملکت ایمانہم کی ان کے دائیں ہاتھ مالک، یعنی یہ ان کو اس اپنی جائیداد میں اپنے مال میں شریک نہیں بناتے، ان کو یہ مال نہیں دیتے۔ لیکن شرک اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو دیتے ہیں خوراک کے لیے، کھانے کے لیے، تنخواہ وغیرہ، تو جواب یہ ہے کہ فہم فی سواء، شرکت سے وہ شرکت مراد ہے کہ وہ مملوک، وہ خادم اپنے آقا کے ساتھ اس جائیداد میں یا اس مکان میں مال میں برابر ہوں، یعنی جس طرح وہ مالک اس میں تصرف کرتا ہے تو وہ مملوک اور خادم بھی اس میں تصرف کر سکے، اور بغیر مالک کے پوچھیے اور اس میں آزاد ہو، کس کو بیچے یا خریدے یا اس میں جس قسم کا بھی تصرف کرے۔ اس طرح کی ملکیت تم اپنے لیے نہیں تسلیم کرتے کہ اپنے مملوکوں کو، اپنے مخدوم و خادموں کو اپنے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ تو کس طرح اللہ رب العالمین جو حقیقی مالک ہے اس کے ساتھ تم ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہو، اولیاء بزرگوں کو؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ معنی نعمت تو اللہ کی کہتے ہیں اور اس کو غیروں سے مانگتے ہیں اور دوسروں سے ان کی حاجتیں مانگتے ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کی در حقیقت انکار ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ زبردستی شریک ہو جانا، تو اس پر بھی رد ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ذات ہے کہ بنایا تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے ازواجن تمہاری بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم بنین، اور پھر اللہ نے پیدا کیا تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے، وحفدتاً اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور پھر اللہ نے تم کو روزی دی من الطیبات پاک چیزوں سے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا باطل معبودوں پر جو کہ بیکار قسم کی چیز ہے
ان کے اوپر لوگوں کا یقین اور ایمان ہے، وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو کیا کوئی زبردستی اس طرح ہو سکتا ہے دنیا کے اندر کہ وہ اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اور اس کے جو ہے پوتے وہ اس کے ساتھ مالک کے ساتھ شریک ہو جائے؟ یہ شرکت بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارا خالق ہے اور وہ روزی دیتا ہے، اور اس نے تم کو پیدا کیا ہے، تو تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان شرکاء کو بھی پیدا کیا ہے، تو وہ عالم، وہ خالق اور مالک ہے، اس کے ساتھ یہ شرک کیسے ہو سکے گی؟ تو اس کے اوپر بھی رد ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما ان کی لا یملکو، کہ یہ مالک نہیں لہم ان کے لیے رزقاً روزی دینے کے، من السماوات آسمانوں سے، والارض زمین سے، شیئاً کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور یہ اپنے لیے بھی طاقت نہیں رکھتے۔ تو جو خود اپنے لیے مالک نہیں ہے روزی رسان کا، اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، تو اس کو تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کے پاس قدرت ہی نہیں ہے، وہ مالک ہی نہیں ہے، تو غیر مالک کو اللہ کے ساتھ کیسے شریک بنایا؟ فلا تضربوا للہ الامثال، پس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثال، کہ جیسے دنیا کے اندر مثال پیش کی جاتی ہے کہ ایک بادشاہ ہے، وہ کارخانہ چلاتا ہے، تو وہ خود تنہا سے نہیں چلا سکتا، تو اس کے لیے اس کے مددگار ہوتے ہیں، اور اس کارخانے کو چلانے کے لیے وہ اپنے نیچے افراد کو رکھتا ہے۔ تو اسی طرح اس بڑے کائنات اور عالم کو اللہ تبارک و تعالی تنہا کیسے چلائے گا؟ لہٰذا اللہ کے ساتھ فرشتے، اولیاء، بزرگ ہستیوں کو مشرکین شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں نہ بیان کرو۔ ان اللہ یعلم، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اور تمہارے کارخانے کا، تمہارا اس نظام بادشاہ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا نہیں ہے۔ وانتم لا تعلمون، تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ وہ خالق ہے اور وہ قادر ہے، وہ عالم ہے، اس پر اس مخلوق کو کیسے قیاس کرتے ہیں جس کی قدرت نہیں ہے یا جس کا علم کامل نہیں ہے؟ اس لیے وہ محتاج ہے کہ اپنے ساتھ نائبوں کو مانے، اور اس لیے وہ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کرو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، یہ دوسری مثال پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ایک مثال، عبدن، ایک غلام کی، مملوکن، جو مملوک ہے کسی کا، اور لا یقدر، وہ قدرت نہیں رکھتا، علی شیء، کسی کام کے اوپر بھی، تو وہ مثال طور پر خود مملوک ہے، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ ومن، دوسرا وہ آدمی، رزقناہ، کہ وہ ہستی، وہ ذات، رزقناہ، کہ ہم نے اس کو رزق دیا، منا، اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، عمدہ روزی، فہو ینفق منہ، وہ اس سے خرچ کرتا ہے، سرًا، چھپ کر، اور وجہراً، اعلانیہ طور پر، یعنی سامنے بھی خرچ کرتا ہے اور خفیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ حال یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ معنی نہیں، ہرگز برابر نہیں ہے۔ الحمدللہ، تمام صفات خداوندی، کارسازی خاص اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو کہ کوئی اختیار نہیں ہے، وہ غلام ہے، اس کے پاس کوئی قدرت تصرف نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے جو مالک ہے، جس کے پاس روزی ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو وہ حقیقی مالک جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، وہ تو خالق اور مالک ہے، اور انسان جو اولیاء، بزرگ ہے، ولی ہے، وہ تو مملوک ہے، وہ تو قادر نہیں ہے، وہ تصرف کے اختیار نہیں، ان کو اللہ کے ساتھ کیسے تم شریک ٹھہراتے ہو؟ وضرب اللہ مثلا الرجلین، پھر اللہ نے بیان کیے دو آدمیوں کی مثال، احدہما، اب کم، ایک ان میں سے گونگا ہے، لا یقدر، جو قدرت نہیں رکھتا، علی شیء، کسی چیز کے اوپر بھی، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے مولا کے اوپر بوجھ ہے، کہ جب وہ اس کو مولا ہی اس کے لیے روزی کا، یعنی اس کی خوراک کا اور اس کے کپڑے کا انتظام کرتا ہے، جب وہ مر جائے گا تو اس کو غسل دے گا، اس کو کفن پہنائے گا، اس کو دفن کرے گا۔ اینما یوجہہ، آقا اور مولا اس غلام کو جہاں کہیں بھی بھیج دیتا ہے، تو لا یأتی بخیر، وہ خیر نہیں لاتا، بالکل وہ گونگا ہے اور اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ حل یستوی، کیا برابر ہے یہ آدمی، ہوا یہ آدمی، ومن یأمر، اور وہ آدمی جو حکم کرتا بالعدل، انصاف کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ ایک آدمی عدل و انصاف کا حکم کرتا ہے اور صحیح بات پر، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ تو مومن اور کافر برابر نہیں ہے۔ کافر تو یہ بوجھ ہے، اور کافر تو خیر نہیں لاتا، اور مومن جو ہے نا وہ عدل کا حکم دیتا ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ یا یہ مثال بھی اللہ کے لیے ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود انصاف پر قائم ہے،
اور انسان جن کو تم پکارتے ہو وہ تو قادر نہیں ہے، وہ تو بوجھ ہے اپنے آقا اور مولا کے اوپر، اللہ اس کو کھلاتا ہے، اور جس طرف بھی اللہ اس کو بھیجے تو خیر نہیں لاتا، تو یہ دونوں برابر نہیں، اللہ کے ساتھ ایسی مثالیں نہ پیش کرو۔